السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 44 امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا محمد بن العلا قال اخبرنا معاویہ بن ہشام عن یونس بن الحارث عن ابراہیم بن ابی میمونہ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ماشاء اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و محبوبنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نازلت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نازلت هذه الآیہ فی اہل قباء، قباء والوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کون سی آیت؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ قباء والوں میں ایسے لوگ ہیں، اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ اچھی طرح پاکی حاصل کریں۔ ان یتطہروا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانوا یستنجون بالماء، یہ لوگ قباء والے پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے۔ کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ۔ فنزلت فیہم هذه الآیہ، تو ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ معنی حدیث کا واضح ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی حدیث کا معنی مفہوم مزید وضاحت کے ساتھ ابن ماجہ میں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ مفصل حدیث ہے، اور بھی کتابوں میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127 ہے۔ جب ہم سنن ابن ماجہ کے الفاظ پر غور کرتے ہیں، وہاں ہمیں کافی چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز، سند میں چھوڑ رہا ہوں، طلحہ بن نافع کی سند سے ہے، آگے ہے ابو ایوب انصاری اور جابر بن عبداللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ اجمعین، 3 صحابہ نے کہا، 3 صحابہ کہہ رہے ہیں۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا کہ ان هذه الآیہ، بے شک یہ آیت، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یہ آیت اتری۔ اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ آیت اتری تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، ان اللہ قد اثنی علیکم فی الطہور، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے پاکی حاصل کرنے کے بارے میں۔ فما طہورکم، تمہاری پاکی ہے کیا؟ کیسے پاکی حاصل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، نتوضأ للصلاۃ، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ونغتسل من الجنابہ، جنبی ہو جائیں تو غسل کرتے ہیں، ونستنجی بالماء، پانی کے ساتھ ہم استنجا کرتے ہیں۔ قال فهو ذاک فعلیکم، تم اس کو لازم پکڑو، یعنی پانی کے ساتھ وضو، نماز کے لیے وضو کرنا، جنابت ہو جائے تو غسل کرنا، پانی سے استنجا کرنا، ان چیزوں کو لازم پکڑو۔ واضح، اس میں کافی وضاحت آ گئی ہے۔ جب ہم اس حدیث پر دراسہ کرتے ہیں تو یہ حدیث 3 شواہد کی وجہ سے صحیح ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ متن حدیث 3 شواہد کی بنا پر صحیح ہے۔ شواہد کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہ سند ضعیف ہے 2 وجہ سے۔ یونس بن الحارث ضعیف راوی ہیں، اور
ابراہیم بن نبی میمونہ یہ مجہول راوی ہیں، ایک راوی ضعیف ہے، ایک راوی مجہول ہے، تو دو علتوں کی بنیاد پر یہ حدیث یہ سند ضعیف ہے۔ رہا متن حدیث، اس متن کے 3 شواہد ہیں جن کی بنا پر اس کو محدثین نے صحیح کہا ہے۔ ایسے سمجھو الحدیث صحیح و اسنادہ ضعیف، سند ضعیف ہے، سند، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں۔ سند کے ضعیف ہونے سے متن کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا۔ بسا اوقات سند بھی ضعیف ہے، متن بھی ضعیف ہے، چونکہ اس متن کا کوئی اور شواہد ملتا نہیں، اس کا ذکر صرف اسی حدیث میں ہے، تو سند بھی ضعیف ہے، متن بھی ضعیف ہے، بات ختم ہوئی۔ ہاں بسا اوقات جیسے یہ مثال ہے، اور بھی سینکڑوں مثالیں ہیں، سند ضعیف ہے لیکن جس کا حدیث کا متن ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر کافی ایسی حدیثیں موجود ہیں، سند ضعیف ہے ابو داؤد کی، لیکن جو متن ہے وہ متن صحیح مسلم کے ملتا جلتا ہے، وہ متن حدیث بخاری سے ملتا جلتا ہے۔ تو جو لوگ صرف سند کو دیکھ کر حکم لگا دیں تو ان کے دراسہ پر زیادہ اعتبار ہو سکتا نہیں۔ جیسے سند کو دیکھتے ہیں ویسے متن کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک محقق اور محدث سند اور متن دونوں کی تحقیق کرتا ہے۔ آیا یہ جو متن ہے یہ کتنے حدیثوں کے متن ہیں وہ قرآن کریم کے موافق ہیں، تو یہ شاہد ہے، قرآن کریم شاہد کا شاہد ہے، اس وجہ سے بھی وہ حدیث صحیح ہو جائے گی۔ کتنے ایسے احادیث کے متون ہیں، متن ہیں جن کے شواہد دوسری کتب حدیث وغیرہ میں صحیح ملتے ہیں، تو ان بنیاد پر یہ حدیث بھی کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ اصول حدیث کی کتابوں میں اس مسئلہ پر محدثین نے تفصیلات لکھی ہیں کہ سند کا ضعیف ہونا یہ متن کے ضعیف ہونے کو لازم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کچھ محدثین ایسے بھی ہیں جو حکم لگاتے ہیں ضعیف، ضعیف لفظ ضعیف کے ساتھ یا حدیث ضعیف کے ساتھ، تو کچھ ایسے بھی ہیں شیوخ علماء محدثین جو کہہ دیتے ہیں سندہ ضعیف۔ اب سندہ ضعیف کہنے کا مطلب یہی ہے اس کی سند ضعیف ہے، متن کا نام سند نہیں ہے۔ سندہ ضعیف کہنے سے کیا مطلب ہے کہ سند ضعیف ہے، تو متن اور چیز ہے، سند اور چیز ہے۔ تو کچھ علماء ایسے ہیں جو سندہ ضعیف عام حکم لگاتے ہیں، کچھ علماء محدثین ہیں جو سندہ ضعیف نہیں کہتے بلکہ مطلق ضعیف کہتے ہیں۔ جب کہا جائے مطلق ضعیف تو اس کا مطلب ہے سند میں بھی علت ہے، متن میں بھی علت ہے، یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جب سندہ ضعیف کے علاوہ کہا جائے تو اس میں اشکال ذہن میں آتا ہے کہ متن تو پھر یہ حکم ہے سند کے بارے میں، متن پر حکم نہیں ہے۔ اس میں بھی تفصیل ہے، خلاصہ یہ ہے کچھ محدثین جب سندہ ضعیف بولتے ہیں تو ان کی مراد سند اور متن دونوں ہی ہوتے ہیں۔ یہ کب ہے؟ جب وہ وضاحت کر دیں کہ ہم جب سند پر حکم لگاتے ہیں تو سند اور متن دونوں ہی ہماری مراد ہیں۔ حالانکہ جب کہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں وہ علماء جب سند پر حکم لگاتے ہیں تو سند ہی مراد ہوتی ہے۔ ابو داؤد کے، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی کے سنن اربع پر جن ہمارے پاس سادہ میں سے شیوخ علماء محدثین نے کام کیا، سندہ ضعیف وہ متن بخاری والا ہے، متن مسلم والا ہے، متن کے شواہد ہیں، واضح؟
تو وہ حدیثیں صحیح ہیں، سندیں ضعیف ہیں۔ اس طرح کئی مثالیں ملتی ہیں۔ بہرحال اس حدیث کی سند دو وجہ سے ضعیف ہے۔ یونس بن الحارث ضعیف راوی ہے، اور ابراہیم بن ابی میمونہ مجہول راوی ہے۔ حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر میں جلد 1 صفحہ 525، امام نووی نے مجموع میں جلد 2 صفحہ 99 میں لکھا ہے اس کی سند ضعیف ہے۔ یہ حدیث شواہد کی وجہ سے صحیح ہو جاتی ہے، تفصیل آگے آ رہی۔ پہلے ہے وہ تفصیل ہی بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر خود لکھا ہے، جلد 7 صفحہ 195 میں، ابو داؤد کی حدیث کو اسنادہ صحیح، کیا کہا؟ اسنادہ صحیح۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں، اسنادہ صحیح غیر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے۔ ولو قال حدیث صحیح لکان صحیحا، کہ ابن حجر رحمہ اللہ کا اس کو اسنادہ صحیح کہنا یہ صحیح نہیں ہے، اگر وہ کہتے حدیث صحیح تو یہ بات ٹھیک تھی، کیونکہ لأنہ کان ضعیفا بہذا السند، کیونکہ اس سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، فهو صحیح باعتبار شواہد، اور شواہد کے اعتبار سے یہ صحیح ہے۔ جو میں نے نقطہ بیان کیا اسی کی طرف شیخ البانی رحمہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ کا اس حدیث کو کہنا اسنادہ صحیح یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ حدیث صحیح کہنا ٹھیک ہے، اسنادہ صحیح کہنا ٹھیک ہے نہیں ہے۔ جو میں نے بھی سمجھائی اسی کی طرف اشارہ ہے، اور بھی حوالے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے شواہد کی وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ پہلا شاہد اویم بن ساعدہ الانصاری کی حدیث ہے، یہ پہلا شاہد ہے، یہ پہلا شاہد ہے۔ اس طرح دوسرے دو اور بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے شاہد ذکر کیے ہیں، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے 3 ہی نہیں فرمایا، لہو شواہد کثیرہ، بہت زیادہ۔ پہلا شاہد یہی جو میں نے ابھی بیان کیا، یہ مسند احمد میں ہے، جلد 3 صفحہ 422 ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں یہ حسن سند کی، اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح اگلا شاہد مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 187 سے ذکر کیا ہے۔ سیدنا ابن عباس کی یہ حدیث ہے، امام حاکم نے کہا اس کی سند صحیح ہے۔ تیسرا شاہد شیخ البانی نے ذکر کیا، جابر، ابو ایوب اور انصاری تینوں کی حدیث ہے، یہ ابن ماجہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح کہا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی اچھی تنبیہ، فقہ کی کتابوں میں جب یہی حدیث بیان کی گئی ہے، وہاں یہ لکھا گیا ہے، یعنی نبی پاک نے پوچھا بھی تم کیا کرتے ہو، انہوں نے کہا ہم مٹی سے استنجا کرتے ہیں، مٹی کے بعد پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ مٹی اور پانی کو جمع کرنے کا ذکر فقہ کی کتابوں میں عام یہ مسئلہ موجود ہے کہ ہم پہلے استنجا مٹی سے کرتے ہیں، پھر مٹی کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے بڑا سخت رد کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ مہذب حدیث ہے۔ تو امام نبی صاحب نے کہا جیسے یہ ہمارے صاحب کہتے ہیں وغیرہ کتب فقہ میں، تفسیر میں، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ،
ان دونوں چیزوں کے جمع کا ذکر کتب حدیث میں کوئی نہیں ہے۔ شیخ البانی سے فرماتے ہیں کہ شاید وہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی اثر نہیں ہے، حالانکہ بزار نے مہذب کے لفظ سے روایت کیا ہے، اس نے بزار میں دونوں کا ذکر ہے بزار کی روایت میں، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، جیسے حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام اور تلخیص میں کہا ہے۔ شیخ کہتا ہے میں کہتا ہوں انہ منکر، یہ منکر ہے، جس میں مٹی اور پانی کا ذکر ہے نا سجا میں، یہ اضافہ کیا ہے؟ منکر ہے، کیونکہ یہ تمام اس حدیث کے تمام شواہد، تمام سندوں سے جو سکہ راوی بیان کر رہے ہیں یہ ان کے مخالف ہے۔ تو منکر کسے کہتے ہیں؟ جب ضعیف سکہ کی مخالفت کرتا ہے اس کو منکر کہتے ہیں۔ یہ بہت اچھا فائدہ جس کی طرف شیخ البانی سے ذکر اشارہ کیا کہ جس مسند بزار کی روایت میں آتا ہے ڈھیلے پھر پانی کا استنجا کرنا، یہ منکر ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ بعض ہمارے دور کے بعض لوگ جس مسجد میں بھی جاتے ہیں وہ واش روم کے اندر مٹی کے بھی ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس علم تو ہے نہیں، علم حدیث جرح و تعدیل، علم صحیح اور ضعیف کا وہ تو ہے نہیں علم، بلکہ ان کے نصاب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ روایت ضعیف ہے، عربی میں وہ ساری عربی وضاحت عربی میں لکھی ہوئی ہے، ان کو عربی سے پڑھنی آتی نہیں بیچاروں کو، نکل پڑے ہیں دین کی تبلیغ کرنے، خود الف سے با نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا بیچاروں کو، تو کیا وہ تبلیغ کریں؟ نہیں جی ہم تو دین سیکھ رہے ہیں۔ بھائی تم دین سیکھ رہے ہو تو مدرسوں میں جاؤ، بڑے شیعوں کے پاس بیٹھو، تم بھی ان پڑھ اور جو ساتھ لیے پھرتے وہ بھی ان پڑھ، جہاں بھی جا کے ڈیرا لگاؤ گے وہاں بھی ان پڑھ لوگ ہیں، تو یہ تم جہالت اور گمراہی پھیلاؤ گے، دین کی بات نہیں پھیلاؤ گے۔ واضح؟ تو اچھا وہ ان منکر اور بے بنیاد روایتوں پر عمل کرتے ہوئے استنجا میں ان کے ہاں یہ ضروری ہے پہلے استنجا مٹی سے کرو پھر پانی سے کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کی روایت کی حقیقت ہے نہیں، یہ منکر ہے، بات ختم ہوئی۔ پھر شیخ البانی سے فرماتے ہیں یہ اسراف ہے، یعنی زیادتی ہے۔ مٹی بذات خود استنجا کے لیے کافی ہے، پانی بذات خود استنجا کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ بھی وضاحت کی ہے محدثین، امام محدثین، سنن ترمذی کے اندر یہ ساری وضاحت ہے اور کتابوں میں، کہ اگر شک ہے انسان کو مٹی کے ساتھ استنجا صفائی حاصل نہیں ہو سکی، شک ہے، تو شک کو دور کرنے کے لیے پانی استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کو فٹ کرنا کہ جی ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مٹی اور پانی دونوں کو استنجا میں استعمال کرتے ہیں، ایسی روایت بازار والی ہے تو منکر روایت ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اسراف ہے ظاہری طور پر، حدیث یہ صحیح ہے کہ جو صرف پانی والی، پانی سے استنجا کرنے والی، یہ حدیث صحیح ہے شواہد کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر۔ یہ ضروری فوائد تھے اس حدیث کے بارے میں۔ ابھی ہم حدیث کی سند پر بات کرتے ہیں۔ پہلے راوی ہیں ابراہیم بن خالد بن ابی الیمان ابو ثور الکلبی الفقی البغدادی۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا عارفہ بالسنہ، میں ان کو پہچانتا ہوں سنت کے ساتھ۔ حدیث نمبر 44 کے راوی، پہلے راوی ہیں محمد بن العلا، ان پر بحث گزر چکی ہے۔ دوسرے راوی ہیں معاویہ بن ہشام الکسار الازدی ابو الحسن الکوفی۔ ان کے بارے میں امام عثمان دارمی نے کہا ابن معین سے
ابن میر نے کہا صالح ولیس بذاک، اجوری نے کہا ابو داؤد سے سکا، ابو داؤد نے کہا سکا، ابن شہیر نے سکات میں کہا قال عثمان بن بشیبہ مبی بن ہشام رجل صدق، سچے آدمی تھے، ولیس بحجہ، ساجد نے کہا صدوق جاہم، احمد بن حنبل نے کہا کثیر الخطا، ابن سعد نے کہا کان صدوقا کثیر الحدیث، وذکر ابن حبان فی ثقات۔ واضح؟ آپ 204 یا 5 ہجری میں فوت ہوئے۔ ربما اخطا، بس وقت آپ نے غلطیاں کی ہیں، یہ ابن حبان نے ہی سارا کہا ہے۔ اگلے راوی ہیں یونس بن الحارث الثقفی الطائفی، یہ کوفہ میں رہے، یہاں یہ آ گئے تھے، اصل کسی اور شہر سے تھے۔ امام احمد نے کہا احادیثہ مضطربہ، اور انہوں نے اس کو ضعیف کہا۔ ابن میر نے کہا لا شیء، ابن ابی مریم نے ابن میر سے کہا سے روایت کیا لیس بہ باس یکتب حدیثہ، ابو حاتم نے کہا لیس بقوی، ابو داؤد نے کہا مشہور، یہ مشہور تھے۔ امام نسائی نے کہا ضعیف، ایک دفعہ کہا لیس بالقوی، ابن عدی نے کہا لیس بہ باس۔ ابن حبان نے شکایت ذکر کیا ہے، ابن حبان نے کہا کننا نضعفہ ضعفا شدیدا، ہم ان کو سخت قسم کا ضعیف کہتے تھے۔ ساجد نے کہا ضعیف الا انہ لا یتهم بالکذب، ضعیف تھے مگر متهم بالکذب نہیں تھے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ یونس بن حارث راوی ضعیف ہے۔ اگلے راوی ہیں ابراہیم بن ابی میمونہ، یہ حجازی تھے۔ ابن حبان نے شکایت میں ذکر کیا ہے صرف، اور ابن قطان فاسی نے کہا مجہول الحال، یہ راوی مجہول ہیں، ابراہیم بن ابی میمونہ مجہول ہیں۔ ابو صالح کے حالات پہ گزر چکے ہیں، اور آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا پانی سے استنجا کرنا یہ سنت ہے، ثابت ہے۔ یہ بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ پانی سے استنجا کرنا افضل ہے یا مٹی کے ساتھ؟ ہم یہ مسئلہ تو ہم جواب دیتے ہیں پانی سے استنجا کرنا افضل ہے۔ اس کی دلیل چونکہ ہم اہل الحدیث اللہ کی رحمت سے کسی کام کو افضل یا مکروہ یا مستحب یا مباح دلیل کے بغیر کہہ سکتے نہیں۔ ہاں ہمیں شکوہ ہے بعض فقہ کی معروف کتابوں میں ایسے ہی جھوٹی بے بنیاد روایتوں کی بنیاد پر چیزوں کو مباح کہا گیا، چیزوں کو مکروہ کہا گیا، چیزوں کو افضل کہا گیا، دلیل وہ جھوٹی روایت منکر اور ضعیف روایت ثابت نہیں ہے۔ نہیں، احکام تکلیفیہ 5 ہیں، حرام، واجب یا فرض کی چیز ہے محدثین کے ہاں، مکروہ، مستحب، مباح، یہ 5 شرعی احکام ہیں۔ 5 پوری شریعت کا تعلق ان 5 چیزوں کے ساتھ ہی ہے۔ کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مباح ہیں۔ تو جس کو بھی ثابت کرنا ہے صحیح دلیل ہوگی تو ثابت کریں گے، ورنہ نہیں۔ الحمدللہ اہل الحدیث ہم اللہ کی رحمت اور فضل سے کسی چیز کو اپنی طرف سے کہہ سکتے نہیں، افضل بھی کہنا ہے تو دلیل کی بنیاد پر کہنا ہے۔ اس کی دلیل ایک تو یہی حدیث ہوگی، یہ بھی دلیل ہے کہ افضل ہے پانی سے۔ دوسری حدیث وہ جو فطرت 10 چیزوں یعنی 10 چیزیں فطرت میں ہیں، فطرت میں سے ہیں، اس میں بھی یہ لفظ ہیں کہ پانی سے استنجا کرنا، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث، وہ بھی واضح دلیل ہے کہ پانی سے استنجا افضل ہے۔ باقی جس روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ قباء والے پہلے مٹی اور پھر پانی استعمال کرتے تھے، وہ روایت ثابت وہ منکر ہے۔ بارک اللہ فیکم۔